لقد خلقنا الانسان فی کبد، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، جلوہ فرما علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص حضرت سرکار سید معاذ اشرف الاشرفی الجیلانی مد ظلہ العالی والنورانی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1500 کتابیں لکھنے والے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور کیا ہی خوب لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ ایسا مجدد جس نے اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا کہ جب لوگ غسل دینے لگے تو رونے لگے۔ علامہ حسنین رضا خان لکھتے ہیں کہ ہماری نظر پڑی اعلیٰ حضرت کی اس انگلی پر جس سے قلم پکڑ کے لکھتے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ انگلی کا وہ حصہ جس سے اعلیٰ حضرت قلم پکڑتے تھے، اس حصے میں گوشت کم ہو گیا تھا قلم پکڑ پکڑ۔ 1.5 سے پونے 2 گھنٹے سونے والے اعلیٰ حضرت ہفتے میں 2 دن کپڑے بدلتے تھے۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اپنے باغ کو بھی نہ دیکھا، اپنی گلی کے گارڈن کو بھی نہیں دیکھا، وہ تھے، قلم تھا، کتاب تھی، کاغذ تھا۔ اتنا لکھا اتنا لکھا اتنا لکھا کہ ایک دن لکھتے لکھتے تھک گئے، آنکھیں لال ہے، بدن تھکاوٹ سے چور ہے۔ آپ کے اسٹوڈنٹ، آپ کے شاگرد علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے حضور آج تھکاوٹ دکھ رہی ہے، بہت تھکے ہوئے لگتے ہیں آپ، سرکار آج پاؤں پھیلا کے سو جائیے۔ پاؤں پھیلا کے سوئیں گے تو بدن کو تھوڑا سا آرام مل جائے گا۔ مگر واہ رے میرے اعلیٰ حضرت، کہا امجد علی پاؤں پھیلا کر سونے سے گہری نیند آتی ہے، غفلت والی نیند آتی ہے، اور ہمیں دنیا میں سونا نہیں ہے۔ یہاں تکلیف اٹھا لو، یہاں تھوڑی سی محنت کر لو۔ اب احمد رضا تو قبر میں ہی پاؤں پھیلا کے سوئے گا، دنیا میں تو وقت نہیں ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہے اس مجدد کے درد کو؟ بھائی 14 گاؤں کی زمینوں کے مالک تھے، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزر سکتی تھی۔ 14 گاؤں کی زمینوں سے کتنے غلے آتے ہیں، مگر جب بھی غلہ آتا تو اپنے دونوں بیٹوں کو جمع کرتے، حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کو، سرکار مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان کو، دونوں بیٹوں کو جمع کر کے فرماتے تھے بیٹے مصطفیٰ رضا، بیٹے حامد رضا، سنت کے مطابق جتنا کھا سکتے ہیں سال بھر اتنا نکال لو، باقی سارا غلہ ایک طرف کر دو، اس غلے کو بیچیں گے، پیسے آئیں گے، اور ان پیسوں سے کتابیں چھاپ کر لوگوں میں علم پھیلائیں گے۔ کیا یہ سوچ ہے ہماری؟ ہم اپنے بزرگوں کو رسم و رواج میں بھلا بیٹھے، نہ ان کا مشن یاد رہا، نہ ان کی تکلیف یاد رہی، نہ ان کی محنت یاد رہی۔ وقت آیا تو اپنی جائیداد بھی اعلیٰ حضرت نے بیچی۔ کیا قربانی دی ہمارے اسلاف نے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
کہ دن رات ملا کے 1.5 یا 1.25 گھنٹے سونے والا مجدد اتنی کم نیند کیوں لیتا تھا؟ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہمارے نظریے کی حفاظت کے لیے۔ پریس نہیں تھا، کتابیں چھاپنے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ آج تو ہم کھا پی کے سو گئے نا۔ اس ایمان کے بچانے میں بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہے، آج ہمارا سر ان کا نام لیتے وقت شرم کے مارے جھک جاتا ہے کہ صرف نام لینے کے قابل رہ گئے، ان کی محنتوں کو بھول گئے، ان کے مشن کو بھول گئے، ان کی تکلیفوں کو بھول گئے۔ پریس نہیں تھا، کتابوں کو چھاپنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ یہ میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں، ایک جھلک دکھا رہا ہوں آپ کو۔ صدر الشریعہ بہار شریعت لکھنے والے، ایسی کتاب لکھنے والے کہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے دور میں اس دور کے 100 مفتی مل کر جو کتاب لکھے، اس سے بھی عظیم تر کتاب لکھنے والے صدر الشریعہ آ کر کہتے ہیں حضور، دین کا کام نرم بستر پہ بیٹھ کے نہیں ہوتا، دین ایسی کی ٹھنڈی ہوائیں لے کر لوگوں تک نہیں پہنچتا، دین سیکھنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، دین سیکھنے کے لیے نیند کی قربانی، صحت کی قربانی، وقت کی قربانی، ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج آدمی 2 پیسوں کا مالک ہو جائے تو چھوٹا کام کرنے میں اس کو اپنی توہین لگتی ہے، مگر واہ رے صدر الشریعہ، وقت کے فقیہ ہیں، مفتی ہیں، محدث ہیں، اعلی حضرت کے معتمد ہیں، اور کہتے حضور کیوں آپ پریس کے تعلق سے کتابیں چھپنے کا انتظام نہیں؟ تو آپ مایوس ہیں حضور، ہم غلام کس کام کے لیے؟ میں چشمے تصور میں جب اس منظر کو محسوس کرتا ہوں تو بدن پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ آج ہم کو کرسی چاہیے، آج ہم کو نعروں کا شور چاہیے، آج ہمیں پرتپاک استقبال چاہیے، آج ہمیں پروٹوکول چاہیے، تب جا کر ہم 10 باتیں آپ کو سنائیں گے۔ مگر واہ رے صدر الشریعہ، وقت کے فقیہ، وقت کے محدث، وقت کے معتمد اعلی حضرت، جب اعلی حضرت نے کہا امجد علی یہ سنیوں کی کم نصیبی کہ پیسے وہاں خرچ کریں گے جہاں ضرورت نہیں، یہی شکایت مفتی اعظم ہند نے بھی اپنے دور میں کی۔ جب کتابیں چھپنے کی بات آئی تو آپ نے کہا کیا کریں، پریس چلانے کا انتظام نہیں، مدرسے کے مدرسین کو تنخواہ دینے کا انتظام نہیں، کئی مہینوں کی تنخواہ رہ جاتی تھی اور بریلی شریف میں علماء پڑھاتے رہتے تھے۔ خیر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو اپنے اسلاف کی، جو ابھی قریب کے اسلاف ہیں، ان کی قربانیاں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ صدر الشریعہ نے کہا حضور میں ہوں نا، میں آپ کے مدرسے میں پڑھاؤں گا بھی، اور فجر کی نماز پڑھ کے پریس میں جا کے مزدور کی طرح کام میں کروں گا۔ آپ ذرا چشمے تصور سے اس منظر کو محسوس کیجئے کہ وقت کا شیخ، وقت کا فقیہ، وقت کا محدث، وقت کا مفتی پریس میں جا کے مزدوروں کی طرح کام کرتا ہے، ہاتھ کالے پڑ جاتے ہیں، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز میں صدر الشریعہ اٹھے ہیں، پہلے پریس میں جا کے مزدور کی طرح کام کی، ہاتھ گندے ہو گئے، کپڑے گندے ہو گئے، جا کر صاف کیا، اب پریس میں مزدور کی طرح کام کرنے والا صدر الشریعہ منظر الاسلام میں بیٹھ کے حدیث کا درس دے رہا ہے۔ حدیث کا درس ختم ہوا، آ گئے اعلی حضرت کے پاس، حضور کچھ کام ہو تو بتاؤ، فتویٰ لکھنا ہو تو بتاؤ۔ یہ وہی صدر الشریعہ ہیں جنہوں نے پوچھ کر اعلی حضرت سے کنز الایمان دیا ہے۔ کتنا درد تھا ان کے سینے میں، کتنی فکر تھی ان کو
दिन भर काम किए, फज्र में उठे हैं तो अभी सोए नहीं हैं, उधर पढ़ाए, प्रेस में काम किए, थकावट है, असर बाद आला हजरत के पास, मगरिब बाद आला हजरत के पास, ईशा बाद आला हजरत के पास किताबें लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, फतवे लिख रहे हैं। कभी रात के 12 बज जा रहे हैं, कभी रात के 11 बज जा रहे हैं, उधर आला हजरत लिखवा रहे हैं, इधर सदरुस शरिया लिख रहे हैं। आपने उन रातों का एहसास किया हो कि ना किया हो? हमको तो अपने असलाफ के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मुफ्त में मिल गया सब। लेकिन खैर, मैं अपने असल उन्वान से हट ना जाऊं। प्यारे, इतना बड़ा मुजद्दिद कहता है राह पुरखार है क्या होना है, पांव उफगार है क्या होना है। आला हज़रत कहते हैं ये आखिरत का सफर बड़ा मुश्किल है। सफर अगर मुश्किल हो, रास्ता मुश्किल हो, तो सवारी का अच्छा इंतजाम होना चाहिए, पांव सलामत रहना चाहिए। मगर आला हजरत कहते हैं हमने गुनाह करके पांव को जख्मी कर लिया है, पांव उफगार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। जिस रब से छुप कर गुनाह किए हो वो तो जानता है। कहते हैं वाह नहीं बात बनाने की मजाल, चारा इकरार है क्या होना है। वहां कोई बात नहीं बना पाओगे, वहां कोई उज्र नहीं पेश कर पाओगे, वहां तुम कुछ कह नहीं पाओगे। सर झुकाना पड़ेगा। अल्लाह कहेगा ये किया था, ये किया था, ये किया था। सर झुका के सिर्फ कहना पड़ेगा हाँ मालिक किया था, हाँ मालिक किया था, हाँ मेरे खुदा मैंने किया था, हाँ मेरे रब मैंने किया था। और जो इनकार करेगा तो उसके आज़ा बोलेंगे, उसके हाथ बोलेंगे, उसकी खालें बोलेगी, नामे आमाल बोलेगा, फरिश्ते गवाही देंगे। चारा इकरार है क्या होना है। आला हजरत कहते हैं ले वो हाकिम के सिपाही आए। कहते हैं कब्र में सोए पड़े रहोगे, अचानक फरिश्ते आएंगे, कहेंगे उठो अल्लाह की बारगाह में पेश होने का वक्त आ गया। ले वो हाकिम के सिपाही आए, सुबह इजहार है क्या होना है। अब तो अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, अब तो अल्लाह एक एक चीज पूछेगा, अब तो अल्लाह एक एक सवाल करेगा। मैं आज जरा आपको एहसास दिलाना चाहता हूं, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैं बस आधा घंटा आपके दरमियान हूं, मैं आपसे भी पूछता हूं, अपने आप से भी सवाल करता हूं। प्यारे, इस वक्त ये मजलिसें हमारे लिए इतनी कीमती हो गई है, इतनी कीमती हो गई है, इतनी कीमती हो गई है कि अगर एक सेकंड भी जाये हुआ तो हमारा अरबों खरबों से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट हो गया ये वक्त। तवज्जो के साथ सुनना। चलो कुछ देर के लिए आज अपना मुहासबा करो, कुछ देर के लिए अपना जायजा लो। ये देखिए हमारा रब कितने प्यार से कहता है अल्लाहुल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम। ऐ मेरे बंदो, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से निकाला था तो उस वक्त तुम्हारी हालत क्या थी। ला तालमून शैआ, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, तुम कुछ भी नहीं समझते थे। वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफइदता कलीलन मा तशकुरून। फिर मैंने तुमको सही आंख दी, मैंने तुमको समझने के लिए अकल दी, मैंने तुम्हारे पास दिल रखा तुम्हारे सीने में, लेकिन तुम मेरी बात कितना कम मानते हो, मेरे कितने नाफरमान हो, कितनी नाशुक्री करते हो। ना आंख का हक अदा किया, ना दिल का हक अदा किया, ना कानों का हक अदा किया। आपको अगर ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे वजूद में अल्लाह ने कितनी नेमतें रखी है, तो कभी किसी अंधे से पूछना आंख की कीमत क्या होती है, कभी किसी माजूर से पूछना पांव की कीमत क्या होती है, उस अंधे से पूछना जो अपनी माँ का चेहरा कभी नहीं देखा, उस अंधे से पूछना जिसकी औलाद होती है, बोसा दे सकता है, आंखों से देख नहीं सकता, चूम सकता है मगर वो बता नहीं सकता कि मेरे लाडले का चेहरा कैसा है।
وہ نہیں بتا سکتا کہ میری بیٹی کیسی ہے، نہیں بتا سکتا۔ آنکھ اتنی بڑی دولت ہے، النعمت اذا فقدت عرفت، جب ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، جب چلی جاتی ہے تب آنکھوں کی قیمت کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی معذور سے پوچھو، وہ چل کر کہیں جانا چاہتا ہے مگر کسی کا آسرا دیکھتا ہے، کسی کا انتظار کرتا ہے، کوئی آئے گا اٹھائے گا تو مجھ کو لے کے جائے گا۔ پاؤں والے پوچھو کسی لنگڑے سے اس پاؤں کی قیمت کیا ہے۔ ہاتھوں کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، پوچھو اس معذور سے جو چمچ سے کسی سے کھانا کھلانے کو کہے، کھانا کھلایا جائے تو وہ کھائے گا، اگر وقت پر کوئی چمچ سے کھلانے والا نہ ملا تو وقت پر وہ کھا نہیں سکتا، بھوکا رہ جائے گا۔ ہمیں بڑا آسان لگتا ہے، اسی لیے میرے رب نے قرآن میں کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میرے بندے تم ادھر ادھر کیا جاتے ہو، خود تمہارے اندر اتنی نشانیاں ہیں، غور تو کرو میں کون ہوں۔ اللہ اکبر، کبھی قرآن پڑھیے تو ضمیر کو یوں جھنجھوڑتا ہے قرآن، کبھی کبھی کہتا ہے قرآن اے انسان بتا تو صحیح تجھے کس چیز نے اپنے کرم کرنے والے رب سے دور کر دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنا ٹھیک ٹھاک جسم دیا تجھ کو، تیرے اندر کوئی کمی نہیں رکھی۔ اگر وہ چاہتا تو تیرے جسم کو معذور پیدا کرتا، ماں کے پیٹ سے ہی تجھے مردہ پیدا کرتا، مگر تجھ کو زندگی کی رونقیں دیکھنے کا موقع دیا۔ مگر ہائے رے انسان، تجھے کسی نعمت کا احساس نہیں، تجھے کسی دولت کا احساس نہیں، ہم صرف پیسے کو نعمت سمجھتے ہیں۔ سچ کہا تھا ایک بزرگ نے، اندر گھر میں بیٹھے تھے، ایک مانگنے والا آیا، دروازے پہ دستک دی، کہا اے گھر والے اللہ نے تجھے بہت دیا ہے، دے دے کچھ دے دے۔ وہ بزرگ باہر آئے، کہنے لگے کیا کہا تم نے؟ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے تجھے کچھ نہیں دیا، تو ایسا کرو میرے پاس جتنا ہے سب لے لو اور اپنی ایک آنکھ مجھ کو دے دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ بات آپ کیسی کر رہے ہیں، ایک آنکھ میں دے نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے پیارے کیسے کہتے ہو اور کیسے ناشکری کرتے ہو، میرے پاس جتنا ہے وہ تیری آنکھ ایک آنکھ کے برابر نہیں ہے، تو اللہ نے مجھے زیادہ دیا ہے کہ تجھے زیادہ دیا ہے؟ پہچانو اپنے آپ کو، اپنے وجود کی اہمیت کو پہچانو۔ پیارے آج تو ہم صرف تقریر کرتے ہیں نا، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، آج تقریر ہو رہی ہے، آپ ہیں میں ہوں، کل تقریر نہیں ہوگی، کل پوچھا جائے گا، کل آپ ہوں گے رب ہوگا اور آپ سے سوال ہوگا، بتا زندگی کہاں لٹا کے آیا، بتا جوانی کہاں لٹا کے آیا۔ میں آج آپ کو جوانی کا احساس دلانے آیا ہوں، میں آج آپ کو جوان کی قیمت بتانے آیا ہوں۔ آپ اور ہم بہت خطرناک دور میں داخل ہو چکے ہیں، اپنی آنکھوں سے اتنی قیامتیں دیکھ رہے ہیں مگر پھر بھی ہوش نہیں آتا، پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتی۔ ابھی میں آ رہا تھا آپ کی مسجد میں، آپ کی مسجد کے دروازے سے متصل، یعنی یہ اللہ کا گھر ہے، توجہ کے ساتھ میری بات سننا، میں تقریر کرنے کا ذرا بھی شوق نہیں رکھتا، نہ جوہر خطابت دکھانے کا کوئی شوق ہے، میری پوری خواہش ہوتی ہے کہ جتنا موقع ملے اللہ نے عیبوں پر پردہ ڈال کے جو آپ کے درمیان عزت سے بٹھا دیا ہے، بس میں قوم کو اللہ کی امانت پہنچا دوں صحیح طریقے سے۔ میرے پیارے کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک مسلمان کے لیے، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے کے لیے یہ اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اسی مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ کیا کھیل رہا ہے؟ ہمارے ساتھ مولانا شاہ نواز بھی آ رہے تھے، کیا بولتے ہیں اس کو، کیرم کھیل رہے تھے۔ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ۔ میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، آپ اگر اس چیز کو دیکھتے ہیں اور آنکھ بند کر لیتے ہیں اور کچھ ایکشن نہیں لیتے اور کچھ احساس نہیں کرتے، کچھ فیل نہیں کرتے، آنکھ بند کر لیتے ہیں، تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہ آخری موقع ہے۔ یہ نسل جب جوان ہوگی، ان کی تباہی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ان کی جوانی کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ آپ اخبار پڑھتے ہیں، نیوز پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے؟ میں آپ کو محسوس کراتا ہوں،
8 سال کا بچہ، 7 سال کا لڑکا، 6 سال کی بچی، جو خیالات 18 سال کی عمر میں ایک جوان کو آتے ہیں، وہ خیالات آج 8 سال کے بچے کو آ رہے ہیں، وہ خیالات آج 7 سال کی بچی کو آ رہے ہیں۔ اچھا اگر خیال آتا تو کوئی اور بات ہوتی، صرف خیال نہیں آتا، وہ موقع تلاش کر رہے ہیں۔ ابھی آج کی بات میں بتا رہا ہوں، ہمارے ایک دوست نے کہا مولانا اب کیا ہوگا یار، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ یار 8 سال کے بچے زنا کر رہے ہیں، 7 سال کی بچی یہاں زنا کر رہی ہے۔ آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے معاشرہ کہاں تک پہنچ گیا۔ کوئی باپ اگر مجھ سے کہے مولانا آپ 8 سال کے بچے کو بلیم کر رہے ہو، نہیں پیارے، اخبار اٹھا کے پڑھو، نیوز اٹھا کے پڑھو، اپنی قوم کے حالات کا جائزہ لو۔ 8 سال کا بچہ اگر زنا کر سکتا ہے تو مجھ کو بتاؤ یہ قوم کل کہاں جائے گی، 31 کو کہاں جائے گی، گناہوں کے منصوبے بنائے گی کہ نہیں بنائے گی، اس قوم کی جوان نسل کہاں پہنچے گی۔ آپ اس کی تباہی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کس نے ڈالا اس 8 سال کے معصوم خیال والے بچے کے دل میں زنا کا خیال، اور کس نے برباد کیا اس 8 سال کی بچی کو؟ باپ نے نہیں کیا، ماں نے نہیں کیا، کہاں سے آیا؟ میں آج آپ کو اسی جڑ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، میں آج آپ کو اسی اصل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ارے حد ہو گئی صاحب، اگر 8 سال کا بچہ نشہ کر سکتا ہے، 7 سال کا بچہ نشہ کر سکتا ہے، تو ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ کل آپ باپ نہیں بنیں گے، کل آپ کی اولاد نہیں ہوگی، آپ کی بیٹی نہیں ہوگی، آپ کا بیٹا نہیں ہوگا۔ آپ اگر 24 گھنٹے گھر پہ رہیں گے تو ان کے پیٹ کے لقمے کا انتظام کون کرے گا؟ اور اگر ماں نظریں جما کے رکھے گی تو گھر کے کام کون کرے گا؟ وہ اسکول نہیں جائے گی تو پڑھے گا کون؟ رشتے اچھے کہاں سے آئیں گے؟ آپ اسکول بھیجنے پر مجبور ہیں، پڑھائی دلانے پر مجبور ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسکول میں تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر جو ان کے ذہن میں گندگی بھری جا رہی ہے، اس کی خبر کون لے گا؟ اس بارے میں سیریس کون ہوگا؟ اس کچرے کو صاف کون کرے گا؟ کوئی ذمہ دار نہیں، کوئی احساس نہیں۔ اگر قوم یہ سوچ کر بیٹھی ہے جو ہوتا ہے ہونے دو، جو چلتا ہے چلنے دو، وقت پر روٹی تو مل جاتی ہے، وقت پر کھا کے سو تو جاتے ہیں، وقت پر لقمہ تو مل جاتا ہے، غم کس بات کا؟ یاد رکھنا پیارے، میرے رب نے قرآن میں بڑے ڈرانے والے انداز میں کہا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ۔ میرے بندو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ گناہ کرنے کے بعد تم کو مال ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، تو میں تم سے راضی ہوں؟ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ دولت اور ملے اور ملے اور ملے۔ تم اگر مجھ کو یاد نہیں کرنا چاہتے ہو، میرا پیغام پہنچ گیا، میرا قرآن پہنچ گیا، میرے رسول کی بات پہنچ گئی، میں نے عبرت اور نشانی کے لیے قیامتیں دکھا دی۔ تم اگر چاہتے ہو کہ میں نہیں سدھروں گا، میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا، میں جیسی زندگی گزارتا ہوں ویسی ہی گزاروں گا، تو سن لو، تم اگر مجھ کو بالکل یاد نہیں کرنا چاہتے تو ہمارا بھی فیصلہ یہ ہے کہ ہم بھی تم کو یاد نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی پڑے رہو، لو اور دولت لو، گناہ کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، ہم اور بڑھا دیں گے، نُمِدُّهُم مِّن مَّالٍ وَبَنِينَ، اور اضافہ کر دیں گے۔ مگر اتنا یاد رکھنا، جب پکڑیں گے اچانک پکڑیں گے، اور اس طرح پکڑیں گے کہ تم کو توبہ کی بھی فرصت نہیں ملے گی، تم کو رجوع کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس حالت میں اس وقت ہم ہیں، اگر اسی حالت میں دنیا سے گئے تو کیا اللہ کو جواب دے پائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق رہیں گے؟ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، فرماتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ۔ اگر اللہ نے کسی کے صدقے معاف کر دیا تو کر دیا، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ نے رحم کر دیا تو رحم کر دیا، کون تنہائی کے گناہوں کا حساب دے، کون اپنی خلوتوں کے گناہوں کا حساب دے گا؟ بلکہ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، اگر دل کی حالت ایسی ہو جائے کہ آپ کو کوئی قبر کے بارے میں ڈراتا ہے، موت کے بارے میں ڈراتا ہے، گناہوں کے بارے میں ڈراتا ہے، اور آپ کے دل کو ذرا بھی چوٹ نہیں لگتی،
تو اللہ کی قسم اب زندگی میں وہ وقت آ گیا ہے کہ مسجد کا کونا پکڑ کے اللہ کو رو رو کے منا لو. اگر ایسی حالت ہو گئی ہے 40 سال کی قضا نمازیں باقی ہیں، نو ٹینشن. 30 سال کے قضا روزے باقی ہیں، ذرا بھی احساس نہیں ہوتا. ہر دن غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بال برابر فرق نہیں پڑتی. آنکھوں سے خیانتیں ہو رہی ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. کانوں سے ہر دن میوزک سنتے ہیں، ذرا بھی احساس نہیں ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا. بلکہ اگر کوئی ڈرائے سمجھائے نصیحت کرے تو اچھا نہیں لگتا. اگر یہ حالت ہو گئی ہے دل کی تو پھر میرے رب نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ او اشد قسوہ. کچھ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ راستے سے گزرتے ہیں، پتھر سے پانی نکلتا ہے. پوچھتے ہیں یہ پانی نکلا کہاں سے؟ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کے قریب سے گزرے تو پانی نکلتا ہے. سائنسداں ابھی تک نہیں تحقیق کر پائے کہ یہ پانی نکلتا کہاں سے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ پانی بہہ کے آیا کہاں سے؟ پتھر سے جواب آیا حضور ہم نے سنا ہے کہ کچھ پتھروں کو جہنم میں جلایا جائے گا. آگ کو بھڑکانے کے لیے جب سے ہم نے سنا ہے کہ پتھروں کو جلایا جائے گا ڈر سے یہ آنسو نکل رہے ہیں. صاحب اگر اللہ کا خوف ہو تو پتھر بھی پھٹ جاتا ہے، اللہ کا ڈر ہو تو پتھر بھی رو دیتا ہے. اگر ہمارا دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گیا ہے تو کیا وہ وقت نہیں آیا کہ کسی شیخ کے پاس بیٹھ جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ جہاں دل نرم ہو وہاں بیٹھ جائیں؟ کیا آپ اسی حالت میں اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ نہ ملیے اس حالت میں. میرے غوث نے کعبے کے پتھر پہ سر رکھ کر روتے ہوئے کہا تھا یا اللہ اگر عبد القادر تجھے حساب دینے کے لائق نہیں تو اٹھانا تو پہلے اٹھانے سے پہلے آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت چھین لینا کہ کم سے کم اگر رسوا ہوں گے تیرے حبیب کے سامنے تو اس رسوائی کو کیسے دیکھیں گے. آسان نہیں ہے صاحب. نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق راستہ چلتے چلتے تنکے کو اٹھاتے ہیں. اے کاش ابو بکر ایک تنکا ہوتا. سبزے کو اٹھاتے ہیں جسے جانور کھاتے ہیں. کہتے ہیں ابو بکر ایک سبزہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. جانور کھا لیتے، پیٹ میں جاتا، ہضم ہو جاتا، نہ حساب کے لیے اٹھنا پڑتا نہ حساب دینا پڑتا. مگر ہمیں کچھ نہیں لگتا، مگر ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. میں آج آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں. میری طرف تھوڑی دیر کے لیے توجہ ہے؟ آپ ہے توجہ ہے؟ اگر توجہ ہے تو ثواب پانے کے لیے ذرا بولیے سبحان اللہ. میں صرف آپ کو اس لیے احساس دلا رہا ہوں، میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں 40 سال کے بے نمازی کو جنت کی بشارت سنوں. میری اتنی ہمت نہیں ہے. میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو دن میں 100 گناہ کر کے ایک بار بھی استغفر اللہ نہ کہے میں اس کو جنت کی بشارت سناؤں. مجھے ہمت نہیں ہوتی. میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ جو آنکھوں سے 10 مرتبہ دن میں زنا کرتا ہے سوشل میڈیا کی گندگیاں دیکھ کر میں اس جوان سے کہوں کہ تو ٹینشن مت لے، ہاتھ اٹھا کر ایک بار سبحان اللہ کہہ جائے تو جنت پہنچ جائے گا. یہ میری ہمت نہیں ہے. اس کی وجہ بتاؤں. قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے یا تو کہا اعدت للمتقین، جن کے دل میں تقوی ہے ان کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد محنت کی، نیکیاں کی، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جس کی پوری جوانی لت پت ہو کر گناہوں سے گزری میں اس جوان سے کہوں ہاں ایک بار خواجہ کا لنگر کرا دے تو جنت پہنچ جائے گا. میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. اس لیے کہ جس جنت کو ہم اتنا آسان سمجھتے ہیں اس جنت کے بارے میں فاروق اعظم کہتے ہیں کہ کل اگر قیامت میں اعلان ہوا کہ سب جنت میں پہنچ گئے، ایک جہنمی ہے جو رہ گیا، تو فاروق اعظم کہتے ہیں عمر کو ڈر لگتا ہے کہ وہ ایک 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1 عمر ہی نہ ہو. وہ عمر جو ہے نا وہ 1
جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبی ہونا سچ ہوتا تو عمر ہوتے، جن کے رائے کے مطابق قرآن کی 18 سے زیادہ آیتیں اتری، جو چلیں تو راستے سے شیطان بھاگ جائے، وہ کہتے ہیں اگر ایک کو خدا کہے رہ گیا ہے وہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر لگتا ہے وہ عمر نہ ہو، کبھی لاٹھی لے کے پاؤں پہ مارتے ہیں۔ عمر یاد کر آج دن میں ان پاؤں سے چل کر تو نے رب کی کتنی نافرمانی کی، کبھی داڑھی پکڑ کے روتے ہیں۔ ہمارے اندر خوف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ وضو کے پانی کے قطرے جب گرتے ہیں تو ہمارے گناہ بھی جھڑتے ہیں۔ وہ امام کہ وضو کے پانی کا قطرہ گرے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ ہاتھ سے پانی گر رہا ہے تو کون سا پانی گر رہا ہے اور اس پانی میں اس کے ہاتھ کا کون سا گناہ گر رہا ہے۔ وہ امام اعظم جب بوڑھے ہو گئے تو رات بھر مسجد کے کونے میں بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کے اپنی داڑھیوں کو ایسے پکڑتے تھے اور پکڑ کے اس طرح آگے کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نعمان کے پاس کوئی دکھانے کے لیے نیکی نہیں ہے۔ اس طرح داڑھیاں پکڑ کے آپ اس منظر کو محسوس کیجئے، یاد کیجئے، اس طرح سفید داڑھیاں پکڑ کے آگے کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ نعمان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے بڑھاپے کو دیکھ لے، سفید داڑھی کو دیکھ کے رحم فرما دے۔ اے اللہ نعمان کی سفید داڑھی کو دیکھ کے رحم فرما دے نعمان۔ کتنی بار مسجد میں آئے ہو میرے جوانوں، پوچھنا چاہتا ہوں، گناہ ہر دن کرتے ہو، توبہ ایک دن بھی نہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کس آسرے پہ گناہ کرتے ہو، کس بھروسے پہ گناہ کرتے ہو؟ میں جانتا ہوں آپ کی تنہائیاں، میں جانتا ہوں آپ کی خلوتیں، میں جانتا ہوں آپ کی رات کے گناہوں کو، میں جانتا ہوں ان جوانوں کو جنہوں نے پلان کیا تھا آج کی رات کے آنے سے پہلے، جنہوں نے پیسے جمع کیے، جنہوں نے جگہ کو منتخب کیا، جنہوں نے جگہ کا انتخاب کیا، یہاں جانا ہے، یہ گناہ کرنا ہے۔ اے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر سننے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جس قوم کی جوان نسل اللہ کی نافرمانی کا منصوبہ بنائے اس قوم کی صبح کبھی اچھی ہوگی؟ اس قوم کی صبح میں کبھی اجالا ہوگا؟ کیا پوری زمین کو اپنے گناہوں سے بھر دینا چاہتے ہو؟ کیا زمین کے سارے حصے کو اپنے گناہوں پر گواہ بنانا چاہتے ہو؟ مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی تمہارے گناہوں سے، تم جمعہ میں آتے ہو تو میٹنگیں کرتے ہو، موبائل لے کر کنارے بیٹھ کر چیٹنگ کرتے ہو، نماز میں بھی مذاق کرتے ہو۔ میں اس قوم کے بارے میں کیا کہوں کہ جس قوم کے 22 سال کے جوان کو اپنے رب کے گھر کا ادب تک نہیں آیا۔ ایک ہندو بھی مندر کے پاس سے گزرتا ہے، شرابی ہندو، جس کو اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اتنا گر گئے تم، مگر تم کو کچھ احساس بھی نہیں، کتنا گر گئے۔ ایک ہندو گزرتا ہے، دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ مندر کے پاس سے گزرتا ہے، میں نہیں کہتا وہ کون ہے کیا ہے، مگر اپنی مورتی کو دیکھتا ہے، فون پہ بات کرتا ہے تو موبائل اندر رکھ لیتا ہے، جب تک مندر کے پار نہیں جاتا، اور مندر کے سامنے جب ہوتا ہے تو اس طرح سے ہاتھ سے اشارہ کر کے ادب سے سر جھکا کے باہر نکلتا ہے، پھر موبائل پہ بات کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان کو معلوم ہے کہ ہماری مورتیوں کا ادب کیا ہے، اور تمہیں اپنے اللہ کے گھر کا ادب نہیں معلوم؟ تمہیں نماز میں ہنسی آتی ہے؟ کیا یہ ہماری قوم کی حقیقت نہیں کہ تراویح کی نماز میں جو جوان آتے ہیں، امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں تب وہ دوڑتے ہوئے آ کے رکوع میں شامل ہوتے ہیں؟ تمہیں رب کا قرآن سننے میں اچھا نہیں لگتا؟ تمہارا دل کیسا ہو گیا ہے، تم کبھی غور نہیں کرتے؟ تم 2-2 گھنٹے ناچتے ہو، تم کو تھکاوٹ نہیں لگتی؟ 2-2 گھنٹے ڈی جے کی آواز میں مست رہتے ہو، کوئی چھڑانے آئے تو وہاں سے نہیں جاؤ گے، مگر 2 صفحہ قرآن سننا تم کو بھاری لگتا ہے۔
لیکن تم اپنے دل سے کبھی کچھ نہیں پوچھو گے، میں اتنا لٹ گیا، میں اتنا برباد ہو گیا، میرا ایمان کہاں ہے، میں کیسے اللہ سے ملوں گا، اچانک جوانی میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ نہیں مرتے کیا جوان؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ موت کے ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں، چلو ایک زخم ہو تو دکھاؤں، سارا جسم ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے، اتنا پاکیزہ دین ملا میرے جوان، کیسے تو نے اس دین کو چھوڑ دیا؟ اتنی سکون والی عبادت ملی، ایک ایک ہفتہ مسجد سے دور رہ کر کیسے زندگی گزارتا ہے؟ اور میں اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں، 30 سال کا عرصہ گزر گیا، خدا کے گھر سے دور ہوئے، تم کو کیسے دل لگتا ہے جینے میں؟ کسی محبوب سے اتنی دوری، یار محبت تو اسے کہتے ہیں کہ ایک لمحہ بھی قرار نہ ہے، جہاں بے چینی ہو مسجد۔ مومن کا تعلق مسجد سے اس طرح ہونا چاہیے جیسے مچھلی کا تعلق پانی سے ہوتا ہے، کہ جہاں پانی سے باہر نکالے تڑپنا شروع کر دی اس نے، ایسے مومن جیسے مسجد سے باہر گیا، جہاں دنیا کو دیکھا، ادھر گناہ ادھر گناہ، یہ صحبت غلط راستے پر لے جاتی ہے، ادھر بیٹھو تو غیبت ہوتی ہے، ادھر کان لگاؤ تو میوزک کی آواز آتی ہے، یہاں بیٹھو تو جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ مسجد کا کونا ہی بہتر تھا جہاں میں قرآن کھول کے رب سے بات کر رہا تھا۔ اور میں کہوں آپ سے، وہ دور آ گیا ہے، اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں تو اکیلے ہو جائیے، یا تو ان کے ساتھ بیٹھیے جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کے پاس بیٹھو تو موت یاد آئے، قبر یاد آئے، علم میں اضافہ ہو، اور اگر ایسا کوئی نہیں ملتا تو قرآن کھولو، مسجد میں کنارے بیٹھ جاؤ اپنے ضروری کام سے فری ہو کر، نہیں تو قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کا ایمان بچنا مشکل ہے، اس لیے کہ تم کو کنارے راستوں کے یا تو غیبت کرنے والے ملیں گے یا اللہ سے دور کرنے والے ملیں گے۔ اگر دوست ہی بنانا ہے تو نمازی کو بناؤ، تاکہ کسی ہوٹل پہ چائے پیو تو وہاں بھی اللہ کا ذکر ہو اور دین کی باتیں ہوں۔ میرے حبیب سے پوچھا گیا، حضور ای الجلساء خیر، بہترین ہم نشی کون ہے؟ فرمایا اچھا دوست دیکھو تو خدا یاد ہے، بیٹھو تو علم میں اضافہ ہو۔ ہے ایسے دوست کی طلب ہے، ایسے دوست کی طلب اس جوان کو ہوگی جسے اپنی جوانی کی اہمیت کا پتہ ہے، جسے اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہے۔ بھول گئے 15 سال کی جوانی پہ اتنا اترا گئے۔ شاید میرے جملے آپ کو جگا سکیں تو جگا سکیں۔ میں آج درسگاہ میں بیٹھا تھا، حضرت میرے شاگرد بیٹھے تھے، میں نے ان کو قرآن کی آیت پڑھ کے سنانا شروع کیا، اچانک وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو پیٹھ پیچھے گناہ کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں میرے جوانوں سے، جس دن اکیلے میں گناہ نہ کرو بلکہ اللہ کا خوف، قبر کا خوف، موت کا خوف، حساب کا خوف کر کے تمہاری آنکھوں سے آنسو بہے، سمجھ لینا اس دن تم کو رب سے دوستی ہو گئی ہے۔ اور ایسی دوستی ہوئی ہے کہ میرے آقا فرماتے کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر الشباب الذی نشأ فی طاعت اللہ، جس جوان کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری ہے اللہ اس کو اپنے سائے میں رکھے۔ جوان تم بہت قیمتی ہو میرے دوست، میں تم کو کیا بتاؤں تمہاری ذمہ داریاں کتنی زیادہ ہیں۔ خیر بات بہت زیادہ نہ ہو جائے، مجھے 11:30 کا ٹائم دیا گیا اور 2 سے 3 منٹ باقی، میں اپنے آپ کو زیادہ ڈانٹ رہا ہوں، آپ کو کم ڈانٹ رہا ہوں، میں اپنے نفس سے زیادہ مخاطب ہوں۔ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر کوئی پوچھے، واللہ اوپر سے نیچے تک سب خراب ہو گیا ہے۔ چلیے آج ہم اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کہتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے جوان دوستو ایک بات بتاؤ میں آپ کو، جب ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتے ہیں نا، ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے، ماں باپ جو سکھاتے ہیں سیکھ لیتے ہیں۔ 15 سے 30 سال میں کی زندگی بڑی قیمتی تو ہوتی ہے مگر کوئی سمجھانے والا مشکل سے ملتا ہے، کوئی بتانے والا مشکل سے ملتا ہے۔